أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سورۃ النوح آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیشی کا بیان کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے نباتاً ایک طرح کا پیدا کرنا، یعنی پہلی بار تمہاری بناوٹ تمہارے خلقت وہ زمین کی مٹی سے ہوئی. اللہ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابو البشر ہے ان کو وجود بخشا. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا جو ام البشر ہے، تمام انسانوں کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا. تو اس حوالہ سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں. انبت ينبت کا معنی ہے اگانا، جس طرح کہ پودا زمین سے اگتے ہیں، خبانی کا پودا، سیب کا، پھلدار درختوں کا اور بے ثمر درختوں کا جو پودے نکلتے ہیں، کون نکالتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے بھی انسان کو بھی اسی طرح وجود بخشا ہے. اب یہ وجود دنیا میں آنا اور زمین پر آنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آج کی سبق میں اللہ فرما رہا ہے ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ اللہ لٹائے گا تم کو فیہا اس زمین میں، ویخرجکم اخراجا، اور نکالے گا تم کو وہ اللہ اخراجان ایک طرح کا نکالنا. کیا مطلب؟ اللہ نے زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، دوبارہ اسی زمین میں اللہ تمہیں لٹائے گا، یعنی مر کر قبر کے نیچے مٹی کے نیچے تم جاؤ گے، اور اس کے بعد وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر جب اللہ چاہتا ہے تو دوبارہ جو ہے تمہیں نکالے گا اس زمین سے، یعنی تم مر کر زمین کی مٹی میں جا کر مل جائیں گے، اللہ پھر تمہیں اٹھائے گا، اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی تمہاری، اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور زندگی کی ایک ایک لمحہ کا حساب و کتاب ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگی. جو نعمتیں اللہ نے تمہارے اختیار میں رکھا ہے، ایک ایک نعمت کے حوالہ سے اللہ نے پوچھنا ہے اور جواب تم نے دینا ہے. اور سورۃ الطہا میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں لٹائیں گے تمہیں واپس، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت والے دن دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. یہ سورہ طہا کی آیت ہے، 16 پارہ کی آیت ہے. اور اس آیت میں بھی یہاں بھی ثم یعیدکم فیہا، پھر اٹھائے گا تم کو فیہا اس زمین میں، یعنی مر کر تم زمین کی مٹی میں جائیں گے، ویخرجکم، اور نکالے گا وہ اللہ تمہیں اخراجاً ایک طرح کا نکالنا، جس طرح کے اللہ کی مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اللہ تمہیں نکالے گا، اور تمہارے پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. سورہ تکاثر آپ کو یاد ہے؟ سورہ تکاثر یاد ہے آپ کو نا؟ لا تسألن یومئذ عن النعیم، لا تسألن یومئذ عن النعیم، لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور جو نون ہے وہ بھی تاکید کا ہے. اس کا کیا مطلب؟ لا تسألن، البتہ ضرور سوال کیے جاؤ گے تم، یومئذ اس دن، کون سا دن؟ قیامت والے دن. کس چیز کے بارے میں؟ عن النعیم، تمام نعمتوں کے بارے میں. جتنے اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، جتنے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک ایک نعمت سے اللہ نے سوال کرنا. ہاں جی، جوانی اللہ کی نعمت نہیں ہے،
کیا ہو گیا آپ کو؟ جوانی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت جوانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم عبد، بندہ اس دن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ یہ 5 لازمی سوالوں کا جواب دے گا تو پھر آگے قدم بڑھائے گا۔ توجہ میری طرف، قبر سے نکلے گا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ حشر کے میدان میں ان جوانی میں ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، ہاں جی اتنے عرصہ میں نے تجھے جوانی دی، اتنے سال جوان رہے تو بتاؤ جوانی میں تو کیا کرتا رہا، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، جوانی کہاں گزاری؟ اگر جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، فرمان برداری کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے تو صحیح جواب دے گا، نہیں تو پھنس جائے گا۔ عمر کی ایک ایک لمحہ کی ایک ایک دین کے حوالہ سے سوال کیا جائے گا اور جواب دے گا انسان۔ جو پھنس گیا تو وہ گیا۔ تو پھر مال کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، ہاں جی یہ پیسے مال تو نے کہاں سے کمایا؟ تیرے پاس پیسے تھے نا، مال دولت کہاں سے کمایا؟ اگر حلال ذریعے سے کمایا تو جواب دے گا، رشوت سود حرام کے ذریعے سے کمایا تو پھنس جائے گا۔ ایک لقمہ حرام کا اگر کھایا ہوگا تو پھنس جائے گا۔ اگر حلال ذریعہ سے جائز راستہ سے جائز ذریعہ سے اگر کمایا ہوگا تو صحیح جواب دے گا۔ پھر سوال کیا جائے گا کہ فیما انفقا، تو نے تو جائز کمایا تھا، حلال کمایا تھا، دین بار محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن خرچ نے کہاں کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ خود کھایا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، مسجد میں خرچ کیا، مدرسہ میں خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا تو ٹھیک ہے۔ اگر ناجائز جگہوں میں خرچ کیا تو پھر بندہ پھنس جائے گا۔ یہ مثلا موبائل پہ انٹرنیٹ کا پیکیج لگاتا ہے، 400 روپیہ مہینے کا پیکیج لگ گیا، ہاں 1500 GB انٹرنیٹ کا پیکیج لگایا، اب اس پر قرآن سنتا ہے، درس سنتا ہے، دین سنتا ہے، تلاوت سنتا ہے، صحیح کام پہ لگاتا ہے، اس کو اس 400 روپیوں کے حوالہ سے قیامت والے دن صحیح جواب دے گا۔ لیکن پیکیج لگا کر کے جب ڈرامہ دیکھتا ہے، جب انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے، جب جناب فنکاروں کی فنکاریاں دیکھتا ہے، بے ایمانوں کی بے ایمانیاں دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، ڈانس ناچ دیکھتا ہے، گانے دیکھتا ہے، ٹک ٹاک میں کیا کیا چیزیں بناتا پہنتا ہے، پھر ہاں جی یہ 400 روپیہ تو نے ناجائز راستہ میں کیوں لگایا؟ پوچھنے والا اللہ کے ذات ہے، جواب دینے والا یہ انسان ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا صحیح تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم یعیدکم فیہا، پھر لٹھائے گا تمہیں فیہا اس زمین میں، ویخرجکم اور پھر نکالے گا تم کو اس زمین سے اخراجاً تیزی سے ایک طرح کا نکالنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار، اللہ کی شان ہے۔ مزید واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی وحدانیت کی ثبوت، اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، کیا بنایا؟ بساطا فرش، فرش بنایا، پہلایا اس زمین کو، نرم بنایا اس زمین کو، کس لیے؟ لتسلکوا منہا، تاکہ چلو تم اس کی سبلا فجاجا، اس کے کھلے کھلے راہوں میں، اس کے کھلے کھلے راہوں میں جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے کھلے کھلے راہوں میں جاؤ، اللہ کی فضل و کرم سے حلال کماؤ، حلال کماؤ اور اپنی زندگی جو ہے بہترین انداز میں چلاؤ۔ اس لیے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، جدھر جاؤ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنی بڑی اور وسیع زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ تمہارے لیے بنائی ہے۔ پھر تم کامیاب اس وقت ہوں گے جب اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے دین پہ عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔